نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عدم معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ کہف شریف کی آیت نمبر 71 کے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ گزشتہ 9 دروس قرآنیہ میں آپ احباب ترتیب وار سورہ کہف شریف کی 70 آیات مقدسہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں ضروری گزارشات سماعت فرماتے رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں پچھلی جو 9 آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی تھیں اس کے ضمن میں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ کہ جس میں آپ نے وعظ فرمانے کے بعد لوگوں کے پوچھنے پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روئے زمین پر بڑا عالم بنایا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ بات واضح فرمائی کہ روئے زمین پر تم سے بڑا عالم بھی موجود ہے، اور وہ عظمت علمی، وہ انفرادیت کی حامل اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا وہ علم لدنی تھا، جس کا تذکرہ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ سن چکے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے یہ فرمان سماعت فرمایا تو خواہش ظاہر کی ان کی ملاقات اور زیارت کی، اور دل میں تمنا رکھی کہ میں ان سے وہ علم خصوصی جو رب نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ حاصل کروں۔ لہذا ان کی ملاقات کا شوق رب کی بارگاہ میں عرض فرماتے ہوئے ان کے مقام ملاقات سے متعلق استفسار کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام کا مقام ملاقات 2 سمندروں کے ملاپ والے مقام پر، جہاں پر کہ آب حیات
یعنی جہاں کی فضا اور جہاں کے پانی کی یہ تاثیر تھی کہ مردے کو زندہ کر دے، اس مقام کی رب کائنات نے نشاندہی فرمائی اور بتایا کہ بھئی جہاں پر مردہ زندہ ہو جائے، وہ مقام جہاں آب حیات ہے، اس مقام پر جو دو سمندروں کے ملنے کا مقام ہے، ان سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے، اور آپ سن چکے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس مقام پر پڑاؤ بھی اختیار کیا کہ جو مقام ملاقات تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آرام فرمائی کا معاملہ درپیش رہا، اور حضرت یوشع بن نون یہ بات جو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ اسی کیفیت میں جو کچھ نیند اور کچھ بیداری کا عالم تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو برتن میں بھنی ہوئی مچھلی موجود تھی وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آگے سفر فرمایا اور کھانے کے لیے طلب فرمایا اس مچھلی کو جو اسی مقصد کے لیے رکھی گئی تھی، تب حضرت یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایسا واقعہ ہوا اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ تب آپ واپس لوٹے اور پھر اسی مقام پر تشریف لائے، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ رب ذوالجلال نے اس بات کو بیان فرمایا آیات قرآنیہ کے ذریعے کہ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، پھر انہوں نے پا لیا ہمارے اس بندے کو کہ جس پر ہم نے اپنی خاص رحمت فرمائی اور اسے اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا فرمائے۔ تو یہ خاص علم تصوف، طریقت، علم لدنی جو رب کائنات نے انہیں عطا فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے شوق میں ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے، جس سے علم کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کے لیے سفر کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، استاد کے احترام اور ادب کا بھی پتہ چلتا ہے، اور علم کی خاطر اٹھائی جانے والی مشقت کا عبادت ہونا بھی پتہ چلتا ہے۔ غرض بہت سارے عنوانات علم اس واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے اپنے ساتھ رکھنے کی التجا فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، ان کے علم کی جو نوعیت تھی وہ احکامات شرع کی صورت میں تھی، جو ظاہری عمل پر حکم شریعت ظاہر کرتی ہے اور جاری کرتی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو شعبہ علم تھا وہ باطنی علم کا تھا، لدنی علم کا تھا۔ تو آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا اس بات کو، لہذا آپ نے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ بھئی آپ ہمیں موقع دیں، اگر ہم صبر نہ کر سکیں، رک نہ سکیں، ٹھہر نہ سکیں آپ کی لگائی ہوئی اس پابندی پر کہ بھئی سوال نہیں کرنا ہے، تو آپ ہمیں رخصت کر دیجیے گا۔ لہذا آپ کی اس درخواست کو حضرت خضر علیہ السلام کے اس فرمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لیا، جو انہوں نے فرمایا تھا کہ فلا تسألنی عن شیء، میرے کسی معاملے میں مجھ سے سوال مت کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ یہ طے ہوا اور پھر آغاز سفر ہوا۔ لہٰذا آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت کی یہ سفر کے ابتدا کا تذکرہ ہے، یعنی ان کے ساتھ سفر کی ابتدا کا۔
تذکرہ۔ رب کائنات نے فرمایا فانطلقا، اب دونوں چلے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، رب کائنات ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا بنیادی طور پر اس علم کے اظہار ہی کے لیے تھا، ورنہ حضرت خضر علیہ السلام کیونکہ صاحب کرامت تھے تو آپ کو سواری کی پانی پر حاجت نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ پانی میں ڈوبنے سے محفوظ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے باطنی معاملات آپ کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو کشتی والے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا استقبال بھی کیا اور آپ کو کشتی میں بٹھایا بھی، اور حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے، اور اسی مصلحت کی بنا پر تھا آپ کا سوار ہونا، جس کو آگے تذکرہ کیا گیا۔ جب سوار ہوئے تو کیا ہوا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جو معاملہ کیا وہ یہ کیا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے اسے چیر ڈالا، یعنی تختہ ایک جو کشتی کا تھا اسے آپ نے نوچ دیا، اور یہ تختہ بھی وہ والا تھا جو نچلی طرف تھا، یعنی پانی میں موجود حصہ کشتی کا، اس کا تختہ نوچا آپ نے، کیونکہ یہ عمل ظاہری شریعت میں قابل اعتراض تھا، اصلاح طلب تھا ظاہری شریعت میں، اور موسیٰ علیہ السلام کا علم ظاہری شریعت کا علم تھا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال اخرقتها لتغرق اہلہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اسے اس لیے چیر دیا کہ اس کے سوار ڈوب جائے، یعنی یہ کیسا کام کیا، اس کے نتیجے میں تو جو سوار ہیں وہ ڈوب جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمات ارشاد فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو، یہ بات اسی لیے فرمائی کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ جو مقام آب حیات کا رہائشی ہو اور جس کی صحبت و قربت میں مردے زندہ ہوتے ہیں، بھلا اس کے لیے پانی میں ڈوبنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو نہیں ڈوبیں گے لیکن یہ لوگ تو ڈوب جائیں گے، باقی لوگ تو آپ کی طرح صاحبان کرامت نہیں ہیں، تو یہ کیسا کام کر دیا آپ نے؟ تو اس پس منظر میں آپ نے یہ اعتراض کیا اور یہ سوال کیا، لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس تختے کو توڑا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تختہ اس مقام کا تھا جو پانی میں ڈوبا ہوا حصہ ہوتا ہے کشتی کا، رب کائنات فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد جئت شیئا امرا، آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ تم نے بڑی بات کی، اچھا کام نہیں کیا، یہ کیسا کام کیا تم نے؟ یہ اعتراض آپ کی طرف سے پہلا ہو گیا اور آپ نے بول دیا کہ بھئی یہ تو آپ نے غلط کام کیا، یہ تو صحیح کام نہیں کیا ہے۔ یہ بات حضرت خضر علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے کہ میں کوئی بھی کام کروں گا تو کیونکہ وہ ظاہری شریعت کے اعتبار سے وہ خلاف شرع ہوگا، اور یہ کیونکہ صاحب شریعت نبی ہیں اس لیے اعتراض کریں گے، لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ بات آپ نے بڑی بری بات کی، یعنی مجھے یقین ہے کہ کشتی ٹوٹ جانے سے چاہے آپ ڈوبیں یا نہ ڈوبیں لیکن لوگ تو ڈوبیں گے، باقی لوگ تو ڈوبیں گے، لہذا یہ کام تو صحیح نہیں ہوا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا،
کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صاحب شریعت نبی ہیں، اور شریعت احکامات ظاہر کا نام ہے، تو ظاہر آپ تو بولیں گے، حق ہے، بنتا ہے آپ کا بولنے کا۔ میں کہتا تھا نا آپ نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کریں، یعنی آپ نے فرمایا بھی مجھ سے بھول ہو گئی۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بھول جانا یہ نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ بھول اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں رکھیے کہ بھولنا جو ہے نا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو لفظ انسان ہے نا یہ نسیان سے بھی بنا ہے، بعض نے کہا انس سے بنا ہے، انسان محبت کرنے سے، لیکن بعض نے کہا کہ انسان یہ لفظ نسیان سے بنا ہے، بھولنے والا۔ لہذا سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کے آنے کا سبب ہی وہ بھول بنی جو اللہ نے پہلے انسان کے ساتھ وابستہ فرمائی تھی، یعنی آدم علیہ السلام کا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنَسِيَ آدَمَ، ہم نے آدم کو بھلا دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسیان یعنی بھول آدم علیہ السلام کو خود عطا فرمائی، اور اللہ اپنے نبیوں کو جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ خیر اور نعمت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ لہذا یہ بھول جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس اعتبار سے تو ہم پریکٹیکلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، یعنی تجرباتی طور پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ نعمت ہے کہ دیکھیے جب کسی انسان کو کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی نقصان، کوئی بری خبر، کوئی برا معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، جیسے ہی وہ خبر اسے ملتی ہے تو اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے دنوں آپ کے علم میں میری والدہ کا انتقال ہوا، ظاہر ہے جیسے ہی ڈائیگنوز ہوا نا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، اب اس وقت جو میری کیفیت تھی ظاہر ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بہت ہی تکلیف میں دلی اور ذہنی طور پر میں تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے بھائی آئے تو میں ان کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، مطلب اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا، ایک کیفیت تھی، آج وہ نہیں ہے۔ 2-4 دن گزرے، کیفیت میں کمی آتی چلی گئی، پھر وہ دن بھی آیا کہ ان کا چہلم ہو گیا، دیگر معاملات ایصال ثواب وغیرہ کے نمٹ گئے، تو گھر کے تمام معاملات معمول کے مطابق ہونے لگے۔ یہ جو بھول ہے نا یہ انسان کی زندگی کے جاری رکھنے اور زندگی کے معاملات میں بہتری کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اگر انسان بھولے نہیں تو کتنے غم زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیفیت اس غم کے ملنے کے وقت انسان کی ہوتی ہے، اگر بھولے نہیں اور وہی کیفیت رہے تو پھر تو دنیا کا کاروبار ہی نہیں چل سکے گا۔ تو یہ جو نسیان ہے، بھول ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں بھول پائی جا سکتی ہے، اور یہ بھول کبھی نعمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نماز پڑھائی، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 رکعات پر قعدہ فرما دیا، یعنی قعدہ اخیرہ فرما دیا۔ سرکار علیہ السلام نے تیسری رکعت میں قعدہ فرما دیا، اس گمان کے ساتھ کہ یہ چوتھی رکعت ہے، جیسے ہم سے ہو جاتی ہے بھول۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ظاہر ہے اس بھول کے پیچھے نعمت کار فرمائے، کیوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قعدہ فرمایا تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد نماز، قعدہ اخیرہ ہو گیا، سرکار نے سلام پھیر دیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھول گئے یا نماز کی تعداد رکعت کم ہو گئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں بھول گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوئی، کیوں کہ سرکار علیہ السلام نے گویا جب اس کے نتیجے میں دوبارہ نماز پڑھائی تو شریعت کے احکام کا پتہ چلا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے قعدہ کیا تھا تم میں سے کوئی شخص اللہ اکبر کہہ کر مجھے مخاطب کر دیتا، یعنی مسئلہ شریعت کا پتہ چل گیا کہ بھئی امام سے بھول ہو جائے تو پھر مقتدی جو اس نماز میں شامل ہو وہ امام کو لقمہ دے سکتا ہے، اسے یاد دلا دے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو بھول ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر ہمیں معاذ اللہ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ یہ کوئی عیب یا برائی کی بات ہے تو یہ عیب اور برائی کی بات نہیں ہے، یہ نعمت ہوئی امت کے حق میں، اس لیے کہ اس کی برکت سے پھر احکامات شریعت نازل۔ اسی طریقے سے دیکھیے روزے میں
سب جانتے ہیں کہ بھول کے اگر کوئی شخص کھائے پیے، معروف مسئلہ ہے، احادیث مبارکہ میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے، بچہ مسلمان بھولے سے اگر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھول گناہ نہیں ہے، بھول برا عمل نہیں ہے، بھول قدرت کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے، اور اس کے ثمرات بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بھول پر آپ گرفت نہ فرمائیں، مجھے آپ کا عہد لینا اور اپنا وعدہ کرنا یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا اور آپ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میری بات پہ میں بھول گیا۔ ظاہر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، لہذا آپ نے فرمایا بھی میری بھول پر گرفت نہ فرمائیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ میری بھول پر گرفت نہ فرمائیں اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالیں، یعنی اگر آپ نے مجھے جدا کر دیا اپنے سے تو ظاہر ہے میں جو ارادہ لے کر آیا ہوں وہ پورا نہیں ہو پائے گا، لہذا درگزر ہو گئی بات۔ رب کائنات ارشاد فرماتا فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا جو کہ کھیل رہا تھا اور بچوں کے ساتھ۔ بعض علماء کرام نے اس بچے کے متعلق لکھا کہ اس کا نام جیسور تھا، اور یہ بہت خوبصورت اور بلند قامت تھا، لیکن تھا نو عمر، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، یہ نو عمر بچہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے ایک دیوار کی آڑ میں لے گئے، آپ اس کے قریب گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا، آپ اسے ایک دیوار کی آڑ میں لے گئے اور آپ نے اس کی گردن توڑ دی، قتل کر دیا۔ یہی الفاظ ہے قرآن کریم میں، فقتلہ، اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر یہ منظر بھی دیکھ رہے تھے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، پھر بول پڑے۔ اچھا یہ ذہن میں رہے کہ یہ معاملات بالکل متصل نہیں ہیں، اس میں فاصلہ ہے۔ قرآن کریم نے واقعات کو ترتیب دے کر متصل بیان کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس تختہ توڑ کے اترے اور پھر بچہ قتل کیا، ایسا نہیں ہے۔ اس میں فاصلہ ہے، اس میں سفر ہے، اس میں کھانا پینا، نماز، آرام، سونا وغیرہ سب شامل ہے، اور اس فاصلے کے سبب سے ہی پھر بھول والی کیفیت اور نوعیت کا پایا جانا بھی ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال اقتلت نفسا ذکیا بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی۔ بے کسی جان کے بدلے کا مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں تو قتل کیا جاتا ہے نا، جس کو قصاص کہتے ہیں، لیکن اس کے سوا اگر کوئی کسی کو قتل کر دے یعنی بغیر کسی جرم کے، بغیر قصاص کے، تو ظاہر ہے یہ قتل جو ہے قابل اعتراض ہو گیا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ نے ایک ستھری جان کو، یعنی کیونکہ وہ بچہ ابھی بالغ نہیں تھا لہذا آپ نے اس کو زکیہ فرمایا، گناہوں سے پاک فرمایا، کیونکہ نامہ اعمال میں گناہوں کے ارتکاب کی تحریر بلوغت کے بعد ہوتی ہے۔ نابالغ کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں، گناہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ احکامات شریعت کا اطلاق بلوغت کے بعد ہوتا ہے، نماز روزوں کی فرضیت بلوغت کے بعد ہوتی ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا، اور وہ بچہ بالغ نہیں تھا، لہذا آپ نے فرمایا کہ بھئی تم نے ایک ستھری جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا۔ سوال کیا آپ نے، سوال کر لیا، اعتراض کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ اب یہ جو اس میں شیئا نکرا، بہت برا کام کیا کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ بھئی تختہ توڑا تھا، چلو تختہ تو جوڑا جا سکتا ہے، لیکن بچے کو تو مار ہی دیا آپ نے، اب مرے ہوئے کو تو زندہ کیا ہی نہیں جا سکتا، تو مر گیا تو مر گیا، تو یہ تو اس سے بھی خطرناک کام ہو گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو بڑا سخت کام ہو گیا، برا کام کر دیا۔ یہ دوسرا اعتراض ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔
قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کا لہجہ بھی پہلے کی نسبت سخت تھا، کیونکہ پہلے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہاں پر کیا ہے، کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے، مخاطبت اس میں سخت الفاظ کے ساتھ، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر ہیں، ظاہر ہے وہ تو ظاہری احکامات کی بنیاد پر سوال کر رہے تھے، لیکن کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام یہ شرط لگا چکے تھے کہ بھئی آپ سوال نہیں کریں گے، لہذا آپ کی طرف سے سوال کیا جانا یہ ان کے اس معاہدے کے منافی تھا جو طے کیا تھا ساتھ رکھنے کی شرائط کے طور پر۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، پھر عرض کر دوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات مبارکہ کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا قول فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نبی دوسرے نبی کی شاگردی تو کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کی شریعت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے، لہذا حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی نوعیت بھی مختلف تھی اور ان کی شریعت بھی جدا تھی۔ تو فرمایا کہ بھئی یہ تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کی شاگردی کرے، تو لہذا حضرت خضر علیہ السلام کا نبی ہونا اس سے ثابت ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صاحب شریعت نبی غیر نبی کی شاگردی کرے، یہ نہیں ہو سکتا، پھر چاہے وہ ولایت کے کسی بھی درجے پر کیوں نہ ہو، لیکن غیر نبی کی شاگردی نبی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاگردی کی نہیں، شاگردی کرنے کے ارادے سے ان کے ساتھ رہنے کا اہتمام کیا کہ وہ تو پہلے ساتھ تو رہیں، پھر کچھ سیکھیں گے، سیکھنے کی تو ابھی کچھ نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ جو پابندی انہوں نے لگائی تھی کہ بھئی اگر تم صبر کر گئے تو پھر دیکھیں گے بھئی کچھ سکھائیں گے، بتائیں گے، پڑھائیں گے، لیکن وہ تو ابھی اس سفر میں ہی یہ معاملہ ہوا نا، یہ سفر ہی جاری تھا، ابھی کسی مقام پر یعنی باقاعدہ سکونت اختیار ہی نہیں ہوئی کہ وہاں پر کوئی درس و تدریس کا، کوئی تبلیغ و تعلیم کا سلسلہ ہوتا۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے نہ کہتا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کے بعد میں اگر کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، چلیں بھئی ایک موقع اور دے دیں، ظاہر 2 ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک موقع مجھے اور عنایت فرما دیں کہ پھر بھلے آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، یعنی مجھے اپنی صحبت سے علیحدہ کر دیجیے گا۔ اور میری طرف سے اب اگر ہوگی تو وہ تیسری غلطی ہوگی، اور تیسری غلطی ہو جانے پر آپ مجھے علیحدہ کرنے کے لیے معذور ہوں گے، یعنی شرعاً آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ مجھے علیحدہ کر دیں، اس لیے کہ آپ پر وعدہ خلافی کا اعتراض نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے مجھ سے عہد لیا تھا، اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ بعد میں کیا تھا، عہد پہلے لیا تھا کہ بھئی اعتراض نہیں کریں گے، تو بھئی ایک موقع مجھے اور عنایت فرما دیں۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک موقع آپ کو مزید عطا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا
اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارین یرید ان ینقض فاقامہ. اب کیا ہوا کہ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ایک بستی میں پہنچے. یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انطاکیہ شہر تھا. وہاں پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان سے حق میزبانی طلب فرمایا. یعنی اس زمانے میں عرب میں یہ معمول تھا، مختلف علاقوں میں یہ معمول تھا، اگرچہ اب بھی ایسا ہی ہے کہ بھئی کوئی مسافر آ جائے تو کہتا بھائی میں مسافر ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، لوگ دیتے ہیں. میزبانی مقامی آدمی پر، مقیم آدمی پر مہمان کی میزبانی کسی غیر بستی کا مسافر ہو تو یہ اس کا حق ہوتا ہے. یہاں میں ضمناً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مثلاً کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ تدفین کے بعد آ کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دسترخوان بچھتا ہے. تو یہ کھانا بطور دعوت کھانا یہ گناہ اور حرام ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کو شریعت نے خوشی کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. ہاں، کوئی شخص اپنے گھر سے کھانا بنا کے لائے اور جس کے گھر میت ہوئی ہے اس سے کہے کہ بھئی ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیے تاکہ اس کی دل جوئی ہو. وہ تو غم میں دکھ میں ہو سکتا ہے کھانا ہی نہ کھائے اس دن، تو اس طریقے سے کرنا تو جائز ہے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ باقاعدہ محلے کے سارے لوگ ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ جس کے گھر میت ہوئی ہے اس کو کھانا کھلائیں بیٹھائیں، وہ خود بیچارہ کھانا کھلانے کی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے اور محلے والے اس کے دوست یار کہہ رہے تھے ذرا گرم ڈال کے لاؤ بھائی، ذرا بوٹی ڈال کے لاؤ بھائی، وغیرہ وغیرہ. اس کو شریعت اسلامیہ میں بدعت مذمومہ، بدعت سیئہ قرار دیا گیا ہے، گناہ ہے یہ. اس معمول کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. ہاں، اس میں کوئی ایسا شخص کہ جو کسی ایسے علاقے سے آیا ہے، مثال کے طور پر میرے ہی گھر کوئی آیا ہے لیکن میرا لڑکانہ سے کوئی رشتہ دار آیا ہے، اندرون سندھ سے کوئی آیا ہے، پنجاب سے کوئی آیا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ وہ پنجاب جا کے کھانا کھائے گا. اس کا میرے گھر میں کھانا کھانا جائز ہے. اب اگر میرا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار اپنے گھر سے کھانا بنا کے لاتا ہے کہ بھئی آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور وہ موجود ہے اور اس کو وہ صلاح کرتا ہے کہ بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، تو اس کو کھانا وہ جائز ہے، کیونکہ وہ مسافر کے حکم میں، وہ مسافر کے حکم میں. تو مسافر کی میزبانی جو ہے یہ شریعت اسلامیہ کے احکامات میں سے. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا بھئی ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو. اب پھر یہاں عرض کرتا ہوں کہ یہ سوال کرنا بھی حضرت خضر علیہ السلام کے یعنی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے ہی تھا، حکمت کے تحت تھا، جس طرح وہ سوار ہونا کشتی میں حکمت کے لیے تھا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ میزبانی کریں، کھانا ہمیں کھلائیں. تو انہوں نے میزبانی نہیں کی، کسی نے کھانا پیش نہیں کیا. مایوسی ہوئی ان لوگوں کو، منع کر دیا انہوں نے، آگے بڑھ گئی ہے. جب آگے بڑھے تو کیا ہوا؟ جب یہ آگے بڑھے تو قرآن کریم میں رب کائنات فرما رہا ہے کہ پھر انہوں نے گاؤں کی ایک دیوار گرتی ہوئی پائی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 100 ہاتھ اونچی دیوار تھی، بلند دیوار تھی، بہت مضبوط بڑی دیوار تھی. اور کیونکہ اس زمانے میں دیواریں مٹی گارے کی بنی ہوئی ہوتی تھیں تو وہ گرنے کے قریب تھی، لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارکہ سے بطور کرامت اس دیوار کو سیدھا کر دیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ لگے اور خضر علیہ السلام نے مٹی گارا گوندا اور مسالہ بنایا اور دیوار تعمیر، ایسا نہیں، بلکہ بطور کرامت آپ نے، کیونکہ آپ تو علم باطنی رکھنے والے، صاحب کرامت، کشف و کرامت والا علم رکھنے والے، علم لدنی کے حامل اللہ کے نبی تھے، لہذا
قرآن کریم میں رب کائنات فرماتا ہے کہ انہوں نے اس دیوار کو جو کہ گرنے والی تھی سیدھا کر دیا. فَأَقَامَهُ، آپ نے اس کو کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا، درست کر دیا دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے. بس جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، بول پڑے. آپ کیا بولے؟ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر ان سے کچھ مزدوری لے لیتے. یعنی یہ لوگ تو ایسے اس محلے کے، اس علاقے کے لوگ تو ایسے کہ جو اخلاق و کردار میں بلندی کے حامل نہیں. انہوں نے تو میزبانی گوارا نہیں کی ہماری، تو ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کی میزبانی گوارا، تو ہم ان کی دیوار کو درست کرنے کے لیے اگر آپ کچھ مزدوری ان سے طے کر لیتے، بھئی میں یہ دیوار درست کر دیتا ہوں، لاؤ اتنے پیسے دے دو مجھے، تو ظاہر ہے وہ مزدوری ہوتی جو لینا حلال تھا، جائز تھا. نیز یہ کہ اس سے پھر کھانے پینے کے کچھ معاملات ہو جاتے، ہمارا خرچ وغیرہ نکل آتا. اس اعتبار سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو انطاکیہ سے صاحبان ایمان صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بہت سارا مال لے کر آئے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس صدقے کے بدلے میں یہ جو قرآن کریم نے اس آیت مبارکہ میں یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَبَوْا، کہ انہوں نے دعوت میزبانی قبول نہیں کی، اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس ایک حرف کو، یعنی اس کی با کو تا سے تبدیل کر دیا جائے، فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دیا جائے کہ انہوں نے دعوت قبول کی، میزبانی قبول کی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تحریف کر دوں؟ لہذا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو اللہ کا کلام جو نازل ہوتا ہے مجھ پر وہ پہنچاتا ہوں لوگوں تک. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو اپنی قوم کی اس بات کی شرمندگی تھی کہ بھئی قیامت تک یہ تلاوت ہوتی رہے گی اور یہ تذکرہ ہوتا رہے گا اور ہماری اس میں بے عزتی ہوگی. لہذا انہوں نے کہا کہ بھئی شاید حضور کی بارگاہ میں کچھ صدقہ خیرات پیش کریں تو شاید ایسا ممکن ہو جائے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اسے تبدیل فرما دیں. لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ایک خاص حکمت کے تحت بیان فرمایا، دیکھیں لگاتار اسی ایک سورہ مبارکہ میں یہ تیسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد فوراً چوتھا واقعہ بھی ہے. بڑی خاص حکمت کے ساتھ ان واقعات کا بیان کیا گیا ہے. لہذا رب کائنات نے اس بات کو بیان اسی لیے فرمایا ہے تاکہ حضرت خضر علیہ السلام کا اگلا معاملہ ظاہر کیا جا سکے. لہذا حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجر لے لیتے، کچھ اجرت لے لیتے ان سے. قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، تیسرا سوال تھا اور طے یہی ہوا تھا. پیچھے آپ یہ کہہ چکے تھے بھئی اب اگر میں اعتراض کروں، سوال کروں تو آپ جدا کر دیجیے گا، مجھے علیحدہ کر دیجیے گا اپنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی نہ فرمائے، کیونکہ سب کام اللہ کی حکمت سے تھے نا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب کتاب، جلیل القدر نبی ہے. لیکن اصل میں تو مقصود موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تھا کہ ان کے علم میں یہ بات لانا اور ان کے ذریعے دنیا پر اس بات کو واضح کرنا کہ کوئی شخص کسی بھی رتبے اور درجے پر پہنچ جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بڑائی کا بیان کرنا، یعنی اس کی اپنی بڑائی کا بندے کا بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لہذا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کے ذریعے اس بات پر آگاہی عطا فرمائی کہ ہمارے بندوں میں تم سے زیادہ علم والا بندہ موجود ہے.
یہ شان تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے کہ جس میں رب کائنات خود حضور علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ پیارے حبیب، یہ ہمارے رسول ہیں کہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، اور آپ وہ ہیں جسے باقی سب پر درجوں فضیلت عطا فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا فرمان کیا، حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اول الخلق فرمایا مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امام الانبیاء بنایا مگر میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھے خاتم النبیین فرمایا مگر میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا والا فخری، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے، میں تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، یعنی یہ جدائی کا وقت ہے، اس لیے کہ یہ اعتراض جدائی کا سبب ہے، کیونکہ تیسرا اعتراض ہے۔ لہذا فَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، تو اب میں آپ کو ان باتوں کا نتیجہ، ان کی تعبیر بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ باتیں ظاہراً ایسی تھیں کہ اس پر احکامات ظاہری شریعت کے اعتبار سے اعتراضی بنتا تھا، لہذا آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ تو آپ کا صبر نہ فرمانا آپ کے اس علم کے نتیجے میں ہے جو اللہ نے آپ کو احکامات شریعت کا ظاہری شریعت کے اعتبار سے عطا فرمایا۔ لہذا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں ان باتوں کی تعبیر کہ ایسا کیا معاملہ تھا، یہ جو واقعات ہوئے اس کے پیچھے کیا راز تھے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمائی؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی، مسکینوں کی تھی، یعنی جن کی وہ کشتی تھی وہ بہت مالدار اور امیر لوگ نہیں تھے، کسی طریقے سے پیسے جوڑ جاڑ کے انہوں نے کیا تھا، ان کی روزی تھی وہ۔ یہ جو مسکین فرمایا، کیوں فرمایا؟ وجہ بیان فرمائی، یعملون فی البحر، اس لیے کہ وہ تو دریا میں مزدوری کرتے تھے، یعنی یہ انہوں نے مچھلیاں پکڑ پکڑ کے مزدوری کر کر کے یہ اپنی روزی کا ایک سلسلہ بنایا انہوں نے۔ فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا، یہاں آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا فَأَرَدْتُ، تو پس میں نے ارادہ کیا ان اعیبها، کیوں نہ میں اس میں عیب پیدا کر دوں۔ کیوں عیب پیدا کر دوں میں؟ فرمایا ایسا اس لیے کیا میں نے کہ ملکویں یأخذ کل سفینۃ غصبا، اس لیے کہ پیچھے ایک ایسا بادشاہ تھا، وہاں کا حکمران، وہاں کا حاکم ایسا تھا کہ ہر ثابت کشتی چھین لیتا تھا، اسے سرکاری تحویل میں لے لیتا تھا، جو شاندار عالی شان بہترین نئی مضبوط کشتی ہوتی تھی اس کو وہ سرکاری تحویل میں لے لیتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس میں عیب والا، وہ عیب والی نہیں لیتا تھا، ٹھوکی پٹی جڑی مرمت والی نہیں بھئی، یہ نہیں، تم ہی چلا۔ فرمایا کہ اس لیے میں نے ایسا کیا کہ وہ جو بادشاہ تھا، جو سربراہ، جو حاکم وہاں کا تھا، وہ چھین لیتا تھا کشتی، تو اس لیے میں نے یہ معاملہ کیا کہ وہ عیب دار کشتی کو کیونکہ چھوڑ دیا کرتا تھا، لہذا میں نے اس کشتی میں عیب کر دیا تاکہ غریبوں کی کشتی بچ جائے۔ تو اب بظاہر وہ کام ان کے مخالف اور ان کو نقصان پہنچانے والا دکھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں کیا معاملہ تھا کہ ان کی حمایت و تائید اور ان کے نفع کے لیے یہ کام ہوا تھا۔ یہی علم لدنی حضرت خضر علیہ السلام کا تھا
کیونکہ ظاہری شریعت کہ یہ ایک اعتبار سے قابل اعتراض تھا ظاہری شریعت میں، لیکن اس کے پیچھے حکمت تھی کہ بھئی وہ بعد میں اس کی مرمت کر لیں گے اور پھر اس کے بعد وہ کشتی محفوظ رہے گی، یعنی ان کے پاس رہے گی۔ اور فرمایا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ اس کی سرکشی اور کفر پر چڑھا جاتا تھا، یعنی وہ لڑکا جو تھا وہ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس کی محبت میں کفر کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ یعنی اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ ماں باپ کی محبت کی وجہ سے، وہ اولاد کی محبت کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جاتے۔ تو اب یہاں پر آپ نے اس عمل کے متعلق جب ارشاد فرمایا تو اس عمل میں آپ نے جو نسبت فرمائی نا وہ آپ نے جمع کے صیغے کے ساتھ فرمائی۔ کیا آپ فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس میں شامل کیا آپ نے اور خود بھی شامل ہوئے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، ہم جمع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تثنیہ یعنی ایک سے زیادہ کا فرماتے ہیں، یہ ایک سے زیادہ کے کلام کا یا مخاطبت کا اس میں امکان پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات فرمائے گا کہ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ بندے، امتی، نبی اور اللہ تبارک تعالیٰ کو، یعنی اللہ اور رسول کو ایک صیغے کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ اللہ رسول کی فرما برداری کرو تو یہ جائز ہے، کوئی کہے کہ اللہ رسول نے کرم فرمایا تو جائز ہے، یعنی ایک صیغے میں اللہ اور اس کے رسول کو جمع کرنا۔ فرمایا یہ قرآن سے قرینہ موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، یعنی میرے اس ارادے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شامل تھا، یا اللہ کے اس ارادے میں میں بھی شامل تھا، اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ قرآن نے بیان کیا اسے۔ اور یہ جب بھی کسی دوسرے نبی کا کوئی واقعہ قرآن کریم بیان کرتا ہے تو وہ اس کے حجت اور دلیل ہونے کی بنیاد پر بیان کرتا ہے، یعنی پھر وہ بات ہماری شریعت میں حجت اور دلیل بنتی ہے کیونکہ اللہ نے اسے بغیر تردید کے بیان فرما دیا۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربان اور قریب والی نعمت ان کو عطا فرمائے۔ یعنی اللہ نے چاہا اور اللہ کے چاہنے سے ہم نے بھی چاہا کہ اس لڑکے کو ختم کر دیا جائے اور اس سے زیادہ اللہ کا قرب عطا کرنے والا بیٹا ان کو عطا کیا جائے۔ اب دیکھیے یہاں آپ فرمانے فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ اب بیٹا دینا، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے صرف کہا نہیں بطور تعبیر، بلکہ خود نبی ہو کر ایک نبی سے کہا، اور اللہ نے امام الانبیاء پر اس کلام کو نازل فرمایا اور قرآن میں بغیر تردید کے بیان کیا۔ لہذا اس سے اہل سنت کے اس عقیدے کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تو مقتدی نبی ہیں، حضور علیہ السلام تو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ تو اگر کوئی حضور علیہ السلام کا امتی یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی سے مجھے یہ اولاد ملی، اللہ اور اس کے رسول نے کرم کیا، مجھے بیٹا عطا فرمایا، تو اس میں
حضور علیہ السلام کا بطور بندہ اور رسول اللہ کے ارادے میں اللہ کی منشا اور مرضی سے شامل ہونا پایا جائے گا، نہ کہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ہونا۔ لہذا اس پر اگر کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے تو یہ جہالت کی بات ہے۔ قرآن نے اس قسم کے مضامین کو قرینہ ہے کہ بیان کیا ہے۔ لہذا رب کائنات نے حضرت خضر علیہ السلام کا یہ فرمان بیان فرمایا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ فرماتے ہیں اور رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اب فرمایا بھی تیسری بات کہ وہ جو دیوار ہم نے درست کی تھی اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بھائی وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور صرف یہی نہیں کہ وہ ان کی دیوار تھی، بلکہ معاملہ یہ تھا اس کا کہ اس کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی۔ ان یتیم بچوں کے نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا نام احرم اور حریم، یہ ان 2 یتیم بچوں کے نام تھے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، یہ ان کی 8ویں پشت کا دادا تھا، یعنی ان کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کا ابا 8ویں پشت کا دادا تھا۔ اور اس نے سونا چاندی اس دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا تھا، جس کے وارث یہ بچے تھے، ان کا یہ معاملہ تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے ذریعے ان کے اس خزانے کی حفاظت فرمائی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ باپ دادا کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا، باپ دادا کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے۔ دیکھیں نا، 8ویں پشت کا دادا تھا اور وہ نیک آدمی تھا۔ قرآن نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو اس کی نیکی کا ثمر اللہ نے 8ویں پشت کے بعد اس کی اولاد کو عطا فرمایا۔ تو جب عام مسلمان نیکی کرتا ہے اور اس کی برکت اس کی نسلوں کو میسر آتی ہے، مفسر کرام فرماتے ہیں اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد کو حضور علیہ السلام کا جو فیض اور حضور کے نسب والی نسبت کی جو برکت ملتی ہے اس کو کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ عام نیک آدمی اگر نیکی کرے تو اس کی نیکی کا فیض قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اولادوں کو ملتا ہے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے ارادہ فرمایا۔ اب دیکھیے، پہلے میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے ارادہ کیا، دوسرے میں آپ نے فرمایا ہم نے ارادہ کیا، اور تیسرے میں آپ فرماتے ہیں تمہارے رب نے ارادہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام تو سارے اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف اور برائی کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ کیوں کہ تختہ توڑنا ظاہراً قابل اعتراض عمل تھا، آپ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، لیکن کیونکہ موت و حیات اللہ کے دست قدرت میں ہے، اس لیے اس میں آپ نے اپنے فعل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کو شامل فرمایا۔ لیکن کیونکہ یہ یتیموں کے خزانے کی حفاظت اور 8 پشتوں کے بعد ان کی امانت ان کو لوٹا دینا بحفاظت، یہ عظیم بڑا اور نیکی والا کام تھا، اس کی نسبت میں آپ نے اپنے آپ کو بھی شامل نہیں کیا۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کی توفیق دے، ہمیشہ اس نیکی کے کرنے پر ناز اور فخر کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر شکر کرنا چاہیے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، ورنہ میں کیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی سرزد ہو جائے تو معاذ اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے بھی اللہ کو یہی منظور تھا، معاذ اللہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بھئی میری نفس کی شرارت تھی، میرے نفس کی کمزوری تھی، میری خطا، مجھ سے گناہ ہوا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہی قرینہ ہے، یہی طریقہ ہے اور یہی سلیقہ ہے کلام کرنے کا۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے اس معاملے میں کیا فرمایا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا
تو آپ کے رب نے چاہا کہ جب وہ دونوں جوان ہو جائیں اشدہما ویستخرجا کنزہما، تو پھر وہ اپنے اس خزانے کو نکال لیں. جب وہ جوان ہو جائیں گے، قابل ہو جائیں گے کہ دیوار گرا کے اپنا خزانہ حاصل کر لیں گے. اس وقت تک ایسے اندازے سے اس کو سیدھا کر دیا گیا ہے اس وقت تک یہ دیوار گرے گی نہیں. بطور کرامت آپ نے یہ کام کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی یعنی تعبیر بیان فرما دی. رحمتم من ربک، فرمایا یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہوا ہے، یعنی یہ سب کچھ میرا کرنا ویسا ہی اللہ کے حکم سے ہے جیسا آپ کا کچھ بھی کہنا اور کرنا اللہ کے حکم سے. اب کیونکہ اس بظاہر یہ کام جو ہے وہ قابل اعتراض ہے، اس لیے آپ سے صبر نہیں ہوا، اور یہی میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا. تو یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے. اور پھر یہاں یہ بات ایک اور ذہن میں آ گئی، وہ بھی میں عرض کر دوں آپ سے کہ جو بے وقوف یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت خاتون جنت کو ان کا حق نہیں ملا، اس کا بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ اگر 8ویں پشت کا بابا دادا نیک آدمی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وراثت کی کتنی حفاظت کی کہ 8 پشتوں کے بعد بچوں کو دلوائی، اور اس کی حفاظت کے لیے انبیاء کو وسیلہ بنایا. تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہو اور ان کی وراثت ہو اور اللہ تعالیٰ ضائع کروا دے، پتہ چلا ساری من گھڑت بات ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. نہ وہ وراثت تھا نہ آپ مانگنے گئی تھی، وہ وقف تھا کیونکہ فے مال تھا، یعنی جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے اسے فے کہتے ہیں، اور وہ وقف ہوتا ہے یعنی عام مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نفع کے لیے، جیسے مسجد ہوتی ہے وقف ہوتی ہے. تو باغ فدق کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں کہ جو لوگ رافضی جو اس پر کہانیاں بناتے ہیں کہ جی وہ مانگنے گئی تھیں اور دروازے پہ کھڑی رہیں اور روتی رہیں اور مارا گیا اور پیٹا گیا اور دھتکارا گیا اور حق نہیں دیا گیا، فلاں ہوا، سب بناوٹی کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے ان روایات کی تحقیق فرمایا سب من گھڑت ہے، بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور عقلاً بھی سمجھ میں آتی بات کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ وہ شیر خدا کی زوجہ تھیں جن کی سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ بغیر سحری کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت کوئی آ جائے تو پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا بھی اٹھا کر خیرات کر دیں. وہ باغ مانگنے جائیں گی، اور ایسی خاتون کہ جس نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے جنازہ بھی رات کے وقت نکالنا گھر سے، تاکہ میرے جنازے پر بھی غیر محروموں کی نظر نہ پڑے، جنازے پر نظر نہ پڑے. وہ جا کے کھڑی ہوں گی مانگنے کے لیے، اور وہ مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی تو وہ خیبر شکن شیر خدا معاذ اللہ ان کی غیرت نے گوارا کر لیا. مطلب آپ خالی اس پر اگر تجزیہ کریں تو عقلاً ہی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے. کیسے حسنین کریمین گوارا کر سکتے تھے کہ ان کی ماں، اور کہاں تھے وہ لوگ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا؟ تو پتہ چلا کہ یہ رافضیت کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کی بنیاد پر ہی یہ امت تقسیم کی گئی. ظاہر شیطان نے ہیلے بتائے اور بدعقیدگی اور گمراہی کو فروغ دیا اور امت تقسیم ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ان آیات مبارکہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کی اولاد کو ان کی وراثت کا مال 8 پشتوں کے بعد بھی حفاظت کے ساتھ لوٹا دیتا ہے. جو بتا رہا ہے یہ بات کہ کیسے ممکن ہے کہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، براہ راست حضور کی صاحبزادی، یعنی نسلوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دے، اس سے ہو نہیں سکتا، یہ بات عقلاً محال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمتم من ربک، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. وما فعلتہ عن امری، اور میں کچھ بھی نہیں کرتا مگر سب اس کے حکم سے. میں نے جو کچھ بھی کیا یعنی میرا یہ مارنا آپ کو لگا کہ قتل ہے، لیکن یہ مارنا میرا بالکل ویسا ہی ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کسی کی روح قبض کرتے ہیں. جیسے وہ اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں تو قتل تھوڑی کرتے ہیں، اس کی موت ان کے ہاتھوں اس وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، مقدر ہوتی ہے. فرمایا یہ معاملہ ایسا ہی تھا، وضاحت کر دی اس کی کہ یہ قتل نہیں تھا بلکہ یہ میرے ہاتھوں ان کی قبض روح کا فیصلہ تھا جو اللہ کا فیصلہ تھا. فرمایا کہ وما فعلتہ عن امری، اور میں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. سب کچھ جو کچھ میں نے کیا سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں.
ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعبیر تھی ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رخصت فرما دی، اب آپ جا سکتے ہیں، اب آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک یہ بات اختتام پذیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ درس میں حضرت ذوالقرنین کے واقعے کی تفصیلات اگلی آیات مبارکہ کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ حق، اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے عین مطابق و موافق ہمیں اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حقیقی تعظیم اور تکریم اور ان کے اہل بیت اطہار کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔